میرا پورا امید ہے اس اعلیٰ عدلیت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہمیں دیں گے، اور جو داغ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے اس داغ کو بھی دھوئیں گے۔ اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داغ ہمارے باقی اداروں پہ ہے کسی ایک شخص کی فیصلوں کی وجہ سے، وہ ان اداروں سے بھی وہ داغ دھونے کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye، تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا۔ پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلاول صاحب، بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ ایک تو متی اللہ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بات سوتا کر رہا ہوں؟ نہیں، تمام کا نہ کہ آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می، لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ کیا آپ عدم اعتماد کی کہہ رہے ہو کہ کیا ثبوت ہے؟ ثبوت میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے۔ آئی ایم سوری، آپ نے مجھے میرے نہیں متی، ایسے ہی نہیں چلتا، ایسے ہی نہیں چلتا۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اس سلوک کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں، میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرا سوال ہے نا، بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں، دوسرے تو آئے ہی نہیں نا، تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا، میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے، اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ مگر دوسرے کے جلدی ہوگا، میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے، اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی، میں جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا،
مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا، اور نہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا۔ ریفرنس جو ہے وہ ایڈوائزری جیورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں آیا تھا، اگر اس ایڈوائزری جیورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ واپس اپنی ایڈوائس صدر کے پاس بھیجتی ہے تو آپ موجودہ صدر سے کوئی اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ جہاں تک میں آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ۔ یہ سپریم کورٹ کیوں بھیجے گا واپس، کیوں بھیجے گا واپس، میرا نہیں خیال میں کہ واپس جائے گا۔ جہاں تک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ جو صدر صاحب اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جس سے میں ناراض ہوں۔